حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے یہ تفصیل سے بتایا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، حلال ہے، اور کن عورتوں سے حرام ہے۔ پھر حرام کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، اور ایک وہ عورتیں ہیں جن سے وقتی اور عارضی طور پہ نکاح حرام ہے۔ وہ فہرست قرآن نے دی ہے جن سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، اور اس میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، یہ سب پھوپھیاں ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش حرام ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، تو جب تک کسی کے نکاح میں ہیں ان سے نکاح کرنا کسی دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اگر وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا ان کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس نظام کو خاندانی تعلقات، خاص طور پہ ازدواجی روابط اور اختلافات دور کرنے کے طریقے، پھر صلح کے فارمولے، ان کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ، تو اس وقت آپ نے سنا تو آپ لرز پڑے اور رو پڑے، یعنی قیامت کے دن ہم آپ کو لے آئیں گے۔ اس وقت قیامت کا منظر ہر انسان کے سامنے سے گزرے گا، اس کے بارے میں تیاری اور سوچنا چاہیے۔ اسی طرح یہودی کا حق، یہودیوں کا جو طریقہ ہے کہ وہ حق کو چھپاتے، کس بیانی سے کام لیتے اور حسد کی آگ میں جلتے، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں بھی اندازہ لگائیں کہ کس قدر حسد، بغض اور کینے کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امانت کے سلسلے میں کہ اس کی ادائیگی کی جائے، لوگوں میں جو فیصلے ہیں وہ انصاف کے ساتھ کیے جائیں۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کو فیصل بنانا ضروری ہے۔ جب انسانی اختلاف ہو لوگوں میں تو فیصلہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو بنانا چاہیے، یعنی شریعت کو۔ اسی واسطے ہندوستان میں بھی دارالقضاء، محکمہ شریعہ، شرعی پنچایتیں اور عدالتیں قائم کی گئی ہیں تاکہ مسلمان اپنے اختلافات کو وہاں نمٹا سکیں، اور جہاں فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، اندھیر سے ہوتے ہیں، کافی خرچ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے پرہیز کریں۔ اور یہ قانونی حق ہمیں حاصل ہے جس کو پنچایتی حق کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے شریعت و قانون کے سوا تنازعات کے فیصلے تلاش کرنا اور رکاوٹیں کھڑی کرنا منافقوں کی عادت بیان کی گئی۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو بے چوں چرا قبول کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، اور وقت ضرورت راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار رہنا، شیطان کے خطرات سے آگاہ کرنا، اور شیطان ہمیں کس طرح شکار کرتا ہے اس سے واقف ہونا اور اس کے بہکاوے سے بچنا، ناحق مسلمانوں کے قتل کی سنگینی اور اس بارے میں سخت وعید۔ ایک مسلمان کو قتل کرے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے جو احوال ہیں
کس قدر ناگفتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہوتا ہے اور وہ قتل پہ آمادہ ہوتا ہے، بہت سنگین گناہ ہے۔ اس کے بعد سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے، اصل ہے، اور اسی طرح ایک نماز ہے نماز خوف، یعنی جنگ کا زمانہ ہو اور تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو دو قسطوں میں شرکا ہو جائیں گے۔ ایک قسط جو ہے امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لے گی، اس کے بعد وہ قسط وہ پیچھے چلی جائے گی اور پیچھے والے آگے آ جائیں گے، وہ دوسری میں شریک ہو جائیں گے اور دونوں اپنی نماز پوری کریں گے۔ اس کو صلاۃ خوف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی کے بعد احکام کے نافرمانی، انصاف، اختلاف کا تذکرہ، اللہ کے خوف کی تاکید اور اللہ کے خوف سے رشتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ منافقوں اور ان کی اللہ سے جو دشمنی ہے، اور اسی طرح منافقوں اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی، اسی طرح نیکی میں سستی اور یہ محرومی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا